آئیے اب حضور علیہ السلام کے اخلاق کی ایک عبارت میں کچھ جھلکیاں میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف پہنچاتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب صرف وقت تو ختم ہو گئے تو ایک جملے میں آپ کے سامنے حضور کے اخلاق کو پیش کرتا ہوں، دھیان سے سنیں، کچھ سیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے اندر بھی کچھ اخلاق جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم اخلاق سے بالکل خالی ہو گئے، اپنے گھر کا کچرا دوسرے کے آنگن میں ڈال دینا، ایک دوسرے کے درمیان جا کر کے لڑائیاں لگا دینا، ایک دوسرے کے درمیان دشمنی پیدا کر دینا، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر جانا، اسی طریقے سے خیانت کرنا، عورتوں پہ بد نظری کرنا، وعدہ کر کے اس کو وفا نہ کرنا، یہ ساری بد اخلاقی ہمارے اندر آ گئی ہے۔ آؤ اپنے نبی سے اخلاق سیکھیں، حضور علیہ السلام کے کریمانہ اخلاق کو اختیار کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہم سب پہ رحم فرمائے۔ تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق میں سے ایک اخلاق یہ بھی تھے، ایک خلق یہ بھی تھا کہ حضور علیہ السلام کا دروازہ کبھی کسی کے لیے بند نہیں ہوتا تھا۔ حضور کا دروازہ کبھی کسی کے لیے بند نہیں ہوتا تھا، بلکہ بعض بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھر میں بھی ہوتے، اللہ کے رسول علیہ السلام جس گھر میں بھی ہوتے، اس گھر کا دروازہ بند نہیں ہوتا تھا، اس پہ صرف پردہ ڈال دیا جاتا تھا تاکہ اگر کوئی حاجت مند آئے تو اس کو دستک دینے کی بھی تکلیف نہ ہو، وہ اپنی حاجت کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر سکے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا دروازہ کبھی کسی کے لیے بند نہیں کیا۔ لیکن یہاں پر ایک بات آپ سے کہتا ہوں، آج اگر ہماری بہنیں ہمارے گھر اپنے بچوں کو لے کر چلی آ جائے تو ایک بھائی کا دل پھٹ جاتا ہے کہ یہ چلی کیسے آئی 5 بچوں کو لے کر، اس کو کھلائے گا کون؟ لیکن حضور علیہ السلام کی شان ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے دروازے غیروں کے لیے بھی بند نہیں کیے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر کے دروازے کبھی کسی کے لیے بند نہیں ہوتے تھے۔ دوسری چیز، امام حسن پاک فرماتے ہیں حضور کے دروازے پر کوئی گیٹ کیپر کھڑا نہیں ہوتا تھا، یعنی کوئی دربان کھڑا نہیں ہوتا تھا بھگانے کے لیے، نہیں، حضور علیہ السلام کے دروازے پہ کوئی دربان نہیں ہوتا۔ پھر فرماتے امام حسن، اور صبح و شام کے کھانے میں یکے بعد دیگرے برتن نہیں رکھے جاتے تھے، یعنی حضور علیہ السلام کے دسترخوان پر کبھی 2 قسموں کے سالن ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے تھے، کبھی سالن ہوتا تھا اور کبھی تو سالن ہوتا بھی نہیں تھا، بلکہ سوکھے روٹی نمک کے پانی میں ڈبا کر کے کھائی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنی سادگی سے زندگی گزاری۔ پھر فرماتے امام حسن، آپ کھلی جگہ میں بیٹھ جاتے تھے جہاں سب لوگ آ کر آپ سے ملاقات کرتے تھے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کمروں میں بند نہیں رہتے تھے، حضور علیہ السلام پبلک سے گھلے ملے رہتے تھے، اور جو جب چاہتا اللہ کے رسول سے آ کے ملاقات کر سکتا تھا۔ حضور علیہ السلام زمین پر بیٹھ کر ہی کھانا جو ہے وہ کھاتے تھے اور فرماتے تھے میں بندوں کی طرح زندگی گزارنے کو پسند کرتا ہوں۔ موٹے اور کھردرے لباس زیبتن فرماتے تھے، دراز گوشت پر بھی سواری فرما لیتے تھے، کھانے کے بعد اپنی انگلیاں چاٹتے تھے، اور انگلیاں چاٹنے میں جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام اس کو اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتے تھے، کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لینا۔ آج کل تو لوگ فیشن بنا ہے کہ چائے پئیں گے تو تھوڑی سی بچا کے رکھ دیں گے، فیشن ہے، اگر پلیٹ کے اندر کھانا ہے تو تھوڑا سا چھوڑ دیں گے، فیشن ہے، انگلیوں میں چاول لگا رہے گا، برتن میں کھانا پڑا رہے گا، فیشن ہے۔ یاد رکھو ہم کسی فیشن کے قائل نہیں ہیں، ہم سنت مصطفیٰ کے قائل ہیں۔ ایک مرتبہ کھانا کھاتے وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لقمہ چھوٹ گیا تو لوگ حضرت ابو ہریرہ کو دیکھنے لگے، کچھ صحابہ بھی تھے اور کچھ نئے لوگ بھی تھے، اجمی لوگ بھی تھے، تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں ان اجمیوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت کو ترک نہیں کر سکتا، اور وہ لقمہ اٹھایا اور اس کو صاف کر کے آپ نے کھا لیا۔ لیکن آج فیشن کے نام پہ ہم جدید تہذیب کی طرف جا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کو اختیار کیا جائے۔ آئیے جلدی سے ایک جملے میں وہ سنتے چلے جائیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو اف تک نہیں کہا۔ حضور علیہ السلام اتنے سخی تھے، اور جتنے سخی تھے اتنے بہادر بھی تھے، جہاں کوئی نہیں ٹک سکتا تھا وہاں اللہ کے رسول نظر آتے تھے۔ حضور علیہ السلام سے جب کوئی سوال کرتا حضور کبھی انکار نہیں فرماتے تھے۔ حضور علیہ السلام نہ بخیل تھے نہ بزدل تھے۔ حضور علیہ السلام غلاموں کے ساتھ بدسلوکی نہیں فرماتے تھے۔
हुजूर अलैहिस्सलाम बच्चों का भी लिहाज फरमाते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम को जहां ले जाया जाता वहां तशरीफ ले जाते। कभी ऐसा होता कि हुजूर अलैहिस्सलाम रास्ता चल रहे होते, छोटे छोटे बच्चे आते, हाथ पकड़ के कहते या रसूल अल्लाह आज हमारे घर आपकी दावत है चलिए, और हुजूर अलैहिस्सलाम को भूख लगी होती तो हुजूर वहीं से चल पड़ते। यानी बच्चों की दावत पर भी हुजूर चले जाते थे। और अगर हमारे यहाँ किसी के यहाँ से शादी का कार्ड लेट आए, लेट ताखीर से आए, अब तू सो के जा गए, अब तू लेकर के आए, कल तो शादी है, तो क्या फिर आपको 8 महीना पहले दावत चाहिए? कल शादी, अरे सुन्नते रसूल छोड़ दिया, जिहालत की वादियों में गर्क होते चले गए। मुसलमानों निकलो इस जिहालत की वादी से और अपने आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इख्तियार करो। छोटे छोटे बच्चे हुजूर का हाथ पकड़ के कहते या रसूल अल्लाह चलिए, हुजूर चल पड़ते, और जो पेश किया जाता हुजूर खा लेते। कभी कभी सूखी खजूरें दी जाती, हुजूर उसको भी तनावुल फरमा लेते। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम रास्ता चलते हुए भी अगर कोई हाजत पेश करता तो उसकी हाजत को पूरी फरमा देते। हुजूर कभी फैश गोई ना करते, किसी पे लानत ना करते, किसी को बुरा नहीं कहते। हुजूर अलैहिस्सलाम किसी पर जब इताब करते यानी गुस्सा करते, अगर वाकई किसी पे गुस्सा आ जाता, जलाल आ जाता, तो जलाल में क्या जुमले होते पता है? क्या जुमले कहते जलाल में? तेरी नाक खाक आलूद हो, बस ये जुमला। बहुत गुस्से की कैफियत में क्या निकलता जबान से? तेरी नाक खाक आलूद हो, यानी तेरी नाक मिट्टी में मिले, तेरी नाक मिट्टी में मिले, तेरी नाक मिट्टी में मिले। कुर्बान ऐसे गुस्से पर, कुर्बान कुछ समझे तेरी नाक मिट्टी में मिले? आप क्या समझे मुझे नहीं पता। एक तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं तो ये समझा कि जब इंसान सजदा करता है तो उस वक्त तो मुसल्ले तो थे नहीं, चटाइयां तो थे नहीं, तो उस वक्त मस्जिद नबवी की जमीन पे लोग सजदा करते थे। हुजूर गुस्से में कह रहे तेरी नाक मिट्टी में मिले, यानी अल्लाह तुझे सजदे की तौफीक अता कर दे। गुस्से में ये जुमले हैं, गुस्से में ये जुमले हैं। अब इसीलिए तो लोगों को पहचानना है तो खुशी में मत पहचानो, गुस्से में पहचानो कि इंसान कैसा है। इसलिए कि अगर आप इंसान को धक्का देंगे तो उसके हाथ में जो होगा वही तो गिरेगा। हाथ में चाय का प्याला था, चाय छलकी, दूध का प्याला था, दूध छलका, पानी का प्याला था, पानी छलका। तो ऐसे इंसान को गुस्सा दिलाने पे जो अंदर होता है ना वो छलकता है, जो अंदर होता है वो। हुजूर अलैहिस्सलाम का अंदाज ये था कुर्बान कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम अगर किसी को नसीहत भी करते तो नसीहत उसको करते, चेहरा उस तरफ होता। एक सहाबी कहते हैं कि एक मर्तबा नमाज में मैं था, एक सहाबी को छींक आ गई तो मैंने कह दिया यरहमुकल्लाह, बस खत्म जी, यरहमुकल्लाह, इसी बात खत्म कर। तो लोगों ने मुझे चुप कराने के लिए रान पे हाथ मारे, लोगों ने मुझे चुप कराने के लिए भाई रान पे हाथ मारे। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो अच्छी बात करता हूँ, उस चीख का जवाब देता हूँ, और ये लोग जो है वो रान पे हाथ मारते हैं। तो बहरहाल लोगों ने और जोर दिया तो मैं चुप हो गया। अब लोग चुके, मुझे नाराजगी की अंदाज में टोक रहे थे। जब नमाज मुकम्मल हुई तो हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम को मैंने देखा कि हुजूर ने चेहरा किसी और तरफ किया और फरमाया नमाज में अल्लाह का जिक्र किया जाता है, नमाज में बातें नहीं की जाती। तो वो कहते हैं मैंने अल्लाह के रसूल से बेहतर कोई मौलिम नहीं देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम लोगों की इस्लाह भी करते। तो ऐसे मैं बात इख्तिताम की तरफ ले जाने चला था। एक बार ऐसा हुआ कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ में मौजूद थे। एक देहाती आया और मस्जिद के सहन में वो पेशाब करने लगा, पेशाब करना। सहाबे किराम उसकी तरफ दौड़ पड़े। हुजूर ने मैं रुको 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 रुको, ठहरो, मत करो ऐसा। वो रुक गए, ठहर गए, और उसको पेशाब, हुजूर ने कहा उसको पेशाब करने दो, और पेशाब कर, उसको पेशाब करने दो। जब वो पेशाब कर चुका तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया इधर आओ, ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, यहाँ पेशाब नहीं की जाती, इसको गंदा नहीं किया जाता। और फिर सहाबा से फरमाया पानी लाओ और इसको धुल दो।
یعنی اس انداز میں اللہ کے رسول لوگوں کی اصلاح فرماتے تھے، کیونکہ اگر اس کو اسی وقت روک دیتے تو آدھی پیشاب کے بعد اس کو تکلیف ہوتی، اور آدھی پیشاب کر کے اگر بھاگتا لوگوں کے خوف سے تو جدھر جدھر بھاگتا ادھر ادھر مسجد کا فرش پھر گندا ہوتا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس اخلاق کریمانہ کے ساتھ لوگوں کی اصلاح فرماتے تھے۔ اور بھی باتیں ہیں جو ایک ایک جملے میں پڑھنی تھی، لیکن ٹائم مکمل ہوا ہے، بس آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، حضور کے اخلاق مانگو، اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو اخلاق کریمانہ عطا فرمائے۔